شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا۔ ڈبل وائس چینل کی طرف سے محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، بیت المقدس کی تاریخی حقیقت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ہمیشہ میری امت ایک جماعت حالت جنگ میں رہے گی۔ بیت المقدس کے دروازوں پر اور جو اس کے ارد گرد جگہ ہے، جو ان کو رسوا کرنا چاہتا ہے، ان کو رسوا کرنا ان کو نقصان نہیں دے گا۔ وہ اس وقت تک حق پر رہتے ہوئے ثابت قدم رہیں گے جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی۔ پینٹن ڈبل وائس کے پیارے ناظرین، حدیث مقدسہ میں ہے مسجد الحرام مسجد نبوی کے ساتھ مسجد اقصی 3 فضیلت والی مساجد میں شمار ہوتی ہے، اور مسجد اقصی بھی مسجد الحرام مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ فضیلت کے اعتبار سے ایک اہم مسجد ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسجد اقصی کو اقصی کیوں کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ روح البیان میں ہے کہ مسجد اقصی سے مراد بیت المقدس ہے، اور اسے اقصی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اقصی معنی ابد مراد ہے، یعنی دوری کے، کیونکہ اس وقت مسجد الحرام سے یہاں تک سوائے مسجد اقصی کے اور کوئی مسجد نہیں، اس لیے اسے ابد یعنی اقصی کے نام سے موسوم کیا گیا۔ یعنی مکہ سے مساجد میں بعید تر مسجد مسجد الحرام اور مسجد اقصی کے درمیانی مسافت 1 ماہ کی راہ ہے، لیکن آج کے دور میں ہوائی جہاز کا سفر گھنٹوں میں اور کار اور بس کا سفر چند دنوں کا ہے۔ مسجد اقصی کا اطلاق اس کے پورے احاطہ پر ہوتا ہے، جو کہ حرم قدسی کی 4 دیواری کے اندر ہے، اور مسجد اقصی ہی بیت المقدس ہے، اور 1,40,000 مربع میل پر مشتمل ہے، جس میں جامع قبلی قبۃ الصخرہ مصلی مروان شامل ہے، اور اسی احاطے میں بہت سے اسلامی شعار موجود ہیں جن کی تعداد تقریباً 200 تک پہنچتی ہے۔ ایک قول کے مطابق یہاں ایک مقام وہ بھی ہے جہاں امام غزالی رحمۃ اللہ نے احیاء علوم کا آغاز فرمایا، اور وہی ایک کتاب القدس بھی تحریر فرمائی۔ مسجد اقصی میں 7 مساجد اور 1 مصلی ہے۔ عربی میں مسجد کو مصلی بھی کہتے ہیں۔ ان 7 مساجد کے نام یہ ہیں: نمبر 1 مسجد قبلی، اس کو جامع قبلی بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2 مسجد مروانی، اس کو مصلی مروانی بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 مسجد اقصی قدیم۔ نمبر 4 مسجد قبۃ الصخرہ۔ نمبر 5 مسجد البراق۔ نمبر 6 مسجد مغاربہ۔ نمبر 7 جامع النساء۔ نمبر 1 مسجد قبلی، یہ حرام بیت المقدس کے جنوب میں واقع ہے۔ قبلہ کی جانب ہونے کی وجہ سے اس کا نام جامع قبلی دیا گیا۔ اس مسجد کو مرکزی مسجد سمجھا جاتا ہے۔ اس میں مرکزی محراب اور منبر ہے، جہاں سے نماز جمعہ اور عیدین کی نمازیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ مسجد اقصی کا اطلاق خاص طور پر اس کی طرف کرتے ہیں، جو درست نہیں ہے۔ اس کو سب سے پہلے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 15 ہجری میں فتح کے موقع پر بنایا تھا۔ اس وقت اس کے اندر 1000 نمازیوں کی گنجائش تھی۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی مزید توسیع فرمائی، جو تقریباً 3000 نمازیوں کے لیے کافی ہوگی۔ جب عیسائیوں نے قدس پر قبضہ کیا تو انہوں نے مسجد کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ دفاتر کے لیے، دوسرا حصہ سپاہیوں کے قیام کے لیے، تیسرا حصہ چرچ کے لیے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے تک اسی حالت پر برقرار رہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فتح کے بعد 538 ہجری میں مسجد کی ترمیم ہوئی، پھر دور عثمانی تک اس میں تبدیلیاں آتی رہیں۔ موجودہ زمانے میں فلسطین پر یہودیوں کے قبضے کے بعد مسجد مسلسل بے حرمتی اور تسلسل کا شکار ہے۔ اعوذ باللہ۔ نمبر 2 مسجد مروانی، یہ مسجد اقصی کے جنوب جانب مشرق واقع ہے۔ مسجد اقصی کا یہ حصہ پہلے شرقیہ کے نام سے مشہور تھا۔ صلیبیوں نے مسجد اقصی پر قبضہ کرنے کے بعد مصلی مروانی کو گھوڑوں کا استنبل بنا دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
اس کو آزاد کرا دیا تھا، لیکن اس وقت اس میں باقاعدہ نماز کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ ہاں، اہل قدس اور مضافات کے مسلمانوں نے غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس وقت سے مسلسل اس حصے کو بھی نمازوں اور عبادات کے ذریعے اس حصے کو آباد رکھنے کی کوشش کی، اور یہ حصہ بھی ہمیشہ نمازیوں سے بھرا رہتا ہے، خاص طور پر رمضان المبارک اور جمعۃ المبارک کے وقت۔ نمبر 3، مسجد اقصی قدیم۔ یہ مسجد قبلی کے مستقل پیچھے واقع ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات نے تعمیر کیا تھا۔ مسجد قبلی سے ایک رستہ یا سیڑھی وہاں پہنچنے کے لیے بنا دیا گیا ہے۔ یہ جنوبی جانب 2 دھروں پر واقع ایک عمارت ہے۔ ان دروازوں کو امیوں نے اس لیے بنوایا تھا تاکہ جنوبی جانب شاہی محلات سے براہ راست مسجد میں آنا جانا آسان ہو جائے۔ اسی حصے مسجد قبلی میں موجود ایک گنبد اور 2 ستون ہیں۔ اس میں تقریباً 1000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ نمبر 4، مسجد قبۃ الصخرہ۔ یہ مسجد اقصی کا ایک اہم جز ہے اور مسجدوں میں ایک ممتاز ترین مسجد ہے، اور فن معماری میں سے دنیا کی بہترین عمارتوں میں سے ایک اہم عمارت ہے۔ اس مسجد اور گنبد کو 72 ہجری میں عبد الملک بن مروان نے طبی بزرگ کی نگرانی میں عصر نو تعمیر کروایا۔ قبۃ الصخرہ 8 کونوں پر مشتمل ہے، ایک خوبصورت عمارت ہے۔ اس کے 4 دروازے ہیں۔ اس کے درمیان میں وہ پتھر بھی ہے جہاں پر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج پر لے جایا گیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشان بھی اس پتھر پر موجود ہیں، اور یہی سے آسمانوں کے دروازے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، صغیرہ بیت المقدس کا پتھر جنت کے پتھروں میں سے ایک ہے۔ کئی حضرات کا گمان یہ ہے کہ قبۃ الصخرہ ہی مسجد اقصی ہے۔ یہ درست نہیں ہے کہ فیض ملت مفتی فیض احمد اویسی رحم اللہ اپنی کتاب بیت المقدس صفحہ نمبر 114 پر لکھتے ہیں کہ اقصی کے معنی دور کے ہیں، اور اس لیے مسجد اقصی مطلب دور کی مسجد ہوئی۔ مسجد سے مراد یہاں بیت المقدس کے احرام مقدس کا پورا حصہ ہے، نہ کہ اس کی خاص عمارت۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت یہ موجود نہ تھی۔ نمبر 5، مسجد البراق۔ یہ مسجد اقصی کے جنوب مغرب کی جانب واقع ہے۔ اس مسجد کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کے موقع پر اپنی سواری براق اسی جگہ باندھی تھی۔ یہود اس جگہ کو ہیکل سلیمانی کا ایک اہم جز مانتے ہیں، اور اس کے دوسری جانب دیوار کرجا ہے۔ اس مسجد کو جمعہ کے دن صبح میں اور بعض اہم موقع پر کھولا جاتا ہے۔ سخت نمی اور پانی کی وجہ سے اس کے بعض پتھروں میں دراڑیں پڑ چکی ہے، مگر مسجد البراق کے دروازے پر ہمیشہ اسرائیلی فوج موجود رہتی ہے، جس سے نمازیوں کو وہاں پہنچنے میں دشواری ہوتی۔ نمبر 6، مسجد مغاربہ۔ یہ مسجد اقصی کے جنوبی کونے مغربی میں مسجد البراق کے جنوب میں واقع ہے۔ اس کے 2 دروازے ہیں۔ آج کل اس کا استعمال اسلامی میوزیم کی نمائش کے طور پر ہوتا ہے، اور یہ بات بھی مشہور ہے کہ اس کو صلاح الدین ایوبی رحم اللہ نے بنوایا تھا۔ اس میں مالکی مسلک کے مطابق نماز ادا کی جاتی ہے۔ نمبر 7، جامع النساء۔ یہ مسجد فقط عورتوں کی نماز کے لیے ہے۔ یہ مسجد اقصی کے اندرونی حصے میں واقع ہے۔ اس کے جنوب کے مغربی حصے کو اس لیے خاص کیا گیا ہے۔ آج یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ نمبر 1، مغربی حصہ اسلامی میوزیم کے تابع ہے۔ نمبر 2، درمیانی حصے میں الاقصی کا مرکزی مکتبہ ہے۔ نمبر 3، مشرقی حصہ مسجد قبلی کے تابع ہے، جس کو ایک سٹور روم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے عورتوں کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے خاص کیا تھا، کیونکہ یہودی اور عیسائی ہمیشہ سے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں، اور ہمہ وقت مسلمانوں پر ظلم کرتے رہے، اور بیت المقدس کو حاصل کرنے کے لیے اب تک لاکھوں بے قصور مسلمانوں کا خون بہا چکے ہیں، اور یہ جنگ ابھی بھی جاری ہے۔
لیکن مخبر صادق نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ہمیشہ میری امت میں سے ایک گروہ یعنی ایک جماعت بیت المقدس کے دروازوں پر جہاد کرے گی اور ان کا قدم کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ دنیا والے اور منکرین علم غیب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان مخبر صادق نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو دیکھ لیں کہ اس وقت سے لے کر آج تک فلسطین والے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے بلکہ ڈٹ کر یہودیوں کا مقابلہ کیا، اور ہمارا تو ایمان بھی ہے کہ قیامت کے دن تک فلسطینی حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے غالب ہی رہیں گے اور اپنے موقف سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، کل بھی سچا تھا اور آج بھی سچا ہے اور صبح قیامت تک سچا ہی رہے گا۔ اللہ پاک فلسطینی مجاہدوں کی حفاظت فرمائے اور ان کی غیبی مدد فرمائے اور ظالم اسرائیلیوں کو نیست و نابود فرمائے، آمین یا رب العالمین۔